السلام علیکم۔ جمعے کے دن کی اسپیشل دعا۔ آج جمعے کا دن ہے تو ہم سب آج بھی اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سب نہایت سکون سے اور خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے لیے قبول و منظور ہو جائے، ہم سب کی بگڑی بن جائے اور ہم سب کے نصیب کھل جائیں۔ تو چلتے ہیں دعا کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، تو ہی مالک و بحر و بر ہے۔ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ ہے، گلی گلی، ڈالی ڈالی، کلی کلی میں تیری ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے۔ یا اللہ، افضل بھی تو، اعلیٰ بھی تو، واحد بھی تو، یکتا بھی تو، زیر و زبر کرتا بھی تو، اور سب کا رکھوالا بھی تو، خالق بھی تو، حاکم بھی تو، مالک بھی تو، رازق بھی تو، اور مخلوق پر نظر رکھنے والا بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے پروردگار، اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ، اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، انہیں اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفائے کلی سے نواز دے، اور ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی نصیب فرما، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق کائنات، اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت دن میں ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچا، اور ہمارے ان زخموں کو بھر دے جو بہت عرصے سے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہماری مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا، اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہمارے لیے ناممکن ہے اسے ہمارے لیے ممکن کر دے، ہم سب کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاکار بندے، تیری بارگاہ میں اپنے گناہ بھرے آلودہ ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صدقے یا اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے۔ اس مہینے کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس مہینے کے صدقے سے جو مسلمان بھائی بہن کسی بھی مشکل یا پریشانی میں ہیں، ان سب کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی
اور تمام ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے میرے اللہ، ہم میں سے جس کسی کے بھی ماں باپ یا کسی کی ماں یا کسی کا باپ یا کوئی بھی عزیز فوت ہو چکا ہے، بالخصوص میرے بڑے ماموں جن کا ابھی 10 دن پہلے انتقال ہوا ہے، یا اللہ پاک تو ان سب کو بخش دے، ان سب پر اپنا رحم فرما اور انہیں معاف فرما، ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ یا اللہ پاک پوری امت میں جو کوئی بھی اس دنیا سے گزر چکا ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دے، انہیں اس دنیا کے گھر کے بدلے اس سے بہت بہتر اور شاندار گھر عطا فرما، ان سب کو جنت میں داخل فرما اور ان سب کو عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے ان سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے رب تمام مومنین اور مومنات میں زندوں اور مردوں سب کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ہی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ پاک پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہ چھوٹے بھی بڑے بھی، اگلے بھی پچھلے بھی، محفل میں کیے گئے گناہ بھی، تنہائی میں کیے گئے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یا رحمان و رحیم اللہ ہم سے درگزر فرما، ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما۔ یا مالک الملک ہم سب کو سچائی کا راستہ دکھا اور ہمیں سچ پر چلنے والا بنا دے، ہمیں حق کو بولنے والا بنا دے تاکہ ہم سچ اور حق پہ چل کر تیری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہم کتنی بھی تیری عبادت کر لیں، ہم کتنے بھی سال جئیں اور تیرے آگے سجدے میں پڑے رہیں، لیکن پھر بھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے ہی بخشے جائیں گے، تو یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا مہربان اللہ ہے، تو ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا، ہمیں نفس کی گمراہی سے بچا، ہمیں ہمارے نفس کی پیروی کرنے سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان ہمیں گمراہ کرے۔ اے اللہ پاک ہم شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دے اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت شیطان ہمیں بدحواس کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، مہربان اللہ، رحمان اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اور اس شخص کی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل مانگتے ہیں جو تجھے پسند آ جائے، اور ایسا عمل مانگتے ہیں جو آپ کی محبت تک ہمیں پہنچا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اے مالک و ملک اگر آپ نے ہمارا نام شہیدوں یا نیک بختوں میں لکھا ہے تو ہمیں ویسا ہی بنا دے، اور اگر آپ نے ہمارا نام گنہگاروں یا بدبختوں میں لکھا ہے تو یا مالک اسے اس فہرست سے ہٹا کر نیک بختوں کی فہرست میں ڈال دے، کیونکہ اللہ پاک لکھنا بھی تیرے کن سے ہے اور مٹانا بھی تیرے ہی کن سے ہے، اور لوح و قلم بھی تیرے ہی پاس ہے۔ اے میرے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں
مگر تو ہمیں دینا نہیں چاہتا تو ان چیزوں کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور ان کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اور یا میرے مالک، وہ چیزیں جن کے ہم لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر وہ چیزیں آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ان سب میں ہمارے لیے خیر فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، قرآن مجید تیرا کلام ہے، قرآن کے ذریعے تو اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ یا اللہ پاک، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں روشن کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارشی اور گواہ بنانا کہ ہم نے قرآن کا حق ٹھیک سے ادا کیا۔ یا اللہ پاک، ہم سب پر قرآن کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اے پیارے اللہ، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب سے ہماری زندگی میں وہ سب کام کرا لے جو تجھے پسند ہو، جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں، جن اعمال کو کرنے کے بعد ہم تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک، امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ پاک، امت کے مرد اور عورتوں کو حلال بستر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، امت کے مرد اور عورتوں کو حرام بستروں سے بچا۔ یا اللہ پاک، ہمیں اور ہماری اولادوں کو حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، اچانک آنے والے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اچانک آنے والی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اچانک آنے والے غصے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اچانک آنے والے حادثوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستیوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو پکے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو پکے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گھرے پڑے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی فحاشی میں مست ہو چکے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ٹک ٹاک جیسے فحش چینل کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہیں۔ یا اللہ پاک، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی بیٹیوں کی عزتیں سلامت رکھنا اور ان سب کو ٹک ٹاک کی فحاشی اور بے غیرتی سے دور رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہم سب بہنوں اور بیٹیوں کو اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو دنیا میں عافیت دو اور آخرت میں بھی عافیت دینا، اور اللہ پاک ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو
حاسدوں کے حسد سے بچانا۔ اے میرے پیارے رب، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ پاک، قیامت کے دن ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی کر دینا۔ یا اللہ پاک، قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ اے اللہ پاک، ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی سے بچانا اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچانا۔ پل صراط کا راستہ ہم سب کے لیے آسان بنانا، اور اے اللہ پاک، جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمانا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ ہم سب کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے ارض و سما کے مالک، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ہماری زبانوں کو نرمی عطا فرما اور ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں شاکرین میں سے کر دے جو تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کریں، تیری نعمت کے مل جانے پر بھی شکر ادا کریں اور چھن جانے پر بھی شکر ادا کریں کہ اس میں بھی تیری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے اللہ، اے ساری کائنات کے بنانے والے، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ آج کے اس بابرکت دن کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے اور جمعے کے دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، ہماری روح کو، ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور جو ہمیں تجھ سے قریب کر دیں اور جو ہمیں تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ یا اللہ پاک، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات سے اور ہر قسم کی آفات سے اے ہمارے رب ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو درود پاک کی دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ،
ہم خود بھی درود پاک پڑھیں اور دوسرے بندوں کو بھی درود پاک پڑھنے کے لیے راضی کریں۔ یا اللہ درود پاک کا پڑھنا ہماری زبانوں پر آسان فرما دے۔ یا اللہ درود پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی کے روزہ مبارک کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہمارے پیارے نبی کے روزے پہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور ان سب کو ہمارے پیارے نبی کے روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرما، روزہ مبارک کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم یہاں بھی درود پاک پڑھ کر درود پاک کے تحفے اپنے پیارے نبی کو پیش کریں، اور اللہ وہاں مسجد نبوی میں جا کر اپنے پیارے نبی کے روزے کے پاس جا کر، سنہری جالیوں کے پاس جا کر، ریاض الجنہ میں جا کر اپنے نبی پاک کو درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ ان کو درود سلام پیش کریں۔ یا اللہ ایسا وقت ہماری زندگی میں بار بار آئے، یا اللہ ہم سب کو بار بار حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔